میں نے اکثر کہا ہے جن کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا ہے وہ ہندوستان کے 1 ارب 20 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں۔ ہمیں شان ہے کہ انہوں نے جو نعرہ دیا سب کا وکاس سب کا ساتھ، انہی کے ویژن سے ہم نے یہاں شروع کیا۔ جب مفتی نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، الائنس کیا، باتیں ہوئی اور ہوتی ہیں، لوگوں کا سوچ ہوتا ہے، پرسپشن ہو جاتا ہے، لیکن سوچ کو بدلنے میں وقت لگتا ہے۔ جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ایک ابھیان چلایا تو لوگ چاہتے تھے، کیونکہ اگر ایک مکان بھی آدمی بنائے تو 1.5 سال لگتا ہے۔ ان کی ایک ویژن ہے ہندوستان کے بارے میں، یہ ہندوستان کو دنیا کا بہت بڑا پاور فل کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جو لوگ ملے، میں نے کہا تھوڑی سی انتظار کر لیجئے، یہ لمبی دوڑ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نے یہاں سنبھالا، میرے کوئی ساتھ بہت سارے سوچ شک کرتے تھے یہ مفتی نے کیا کیا۔ میں نے کسی کے احسان نہیں کیا، یہ میرا یقین، یہ میرا کنوکشن تھا، جب تک میں ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں چلاؤں گا، ہندوستان کے پرائم منسٹر جو لوگوں کا نمائندہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جب تک جو جموں کشمیر چھوٹا موٹا ہندوستان ہے، جہاں جموں میں بی جے پی کو بڑی اکثریت ملی جیسے پی ڈی پی کو یہاں ملی، جب تک میں 2 ریجنوں کو نہیں جوڑوں گا، میں کشمیر کے لوگوں کے ہندوستان سے کیسے جوڑوں گا؟ جب سے لداخ کو نہیں جوڑوں گا، کرگل کو نہیں جوڑوں گا۔ اس لیے میں ہندوستان کے اپنے پرائم منسٹر کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے وکاس، جو آپ نے وکاس کی بات کی، ہم نے وکاس شروع کیا۔ یہ ہمارا ملک بڑا ملک ہے۔ 1947 میں جموں کشمیر کے لوگوں نے ناطا جوڑا، لیکن ابھی ہماری سڑک سری نگر سے جموں تک ٹھیک نہیں ہے۔ بارش کی بوند آ جاتی ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے۔ امرناتھ یاترا ہوتا ہے، 1 وے ٹریفک ہوتا ہے۔ ہم نے سابقہ وزیر اعظم ہند اٹل بہاری واجپئی سے میں نے استدعا کیا، اس نے شروع کیا، ہم نے کام شروع کیا، ہم نے کچھ کام یہاں شروع کیا۔ تج سے آج تک سری نگر سے اننت ناگ تک جب ہماری سرکار بننے سے پہلے 4 گھنٹے لگتے تھے، 3 گھنٹے لگتے تھے، یہاں سڑک بند ہوتی تھی اتواجن میں آپ کا نریندر گڈکری کا مشکور ہوں، یہاں سب سڑکیں تباہ ہوئی ہیں، کچھ سیلاب سے ہوئی ہیں، چلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اننت ناگ تک، اسلام آباد تک 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اس شہر کو چین کی طرف دیکھ لیجئے، لاسا تک انہوں نے بلٹ ٹرین لے لی، ہماری ابھی ٹرین کی بھی نہیں آئی کشمیر تک، 20 سال پہلے شروع۔ ہمارا یہ نارتھ ساؤتھ کاریڈور، اگر سری نگر سے جموں تک سڑک بنے گی، 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ مجھے خوشی ہے، آپ نے خود، مجھے چیف سیکرٹری کہہ رہے تھے، آپ نے میٹنگ لے لی، آپ نے اس سڑک کو فاسٹ ٹریک پر لیا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، سکشا میں، تعلیم میں، گورنمنٹ سکول میں یہاں کہیں نہیں جاتا تھا، پرائیویٹ میں جاتے تھے۔ ہم نے سکشا کو بھی ایک ماڈل طریقے سے چلانے کی، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا ہیلتھ، 2 ملے ہمیں ایمز، پہلا بھی ہے، ہمیں 2 یونیورسٹیاں، مقابلہ ہوتا ہے، سمارٹ سٹی سری نگر کو ملے گی، جموں کو ملے گی، یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی یہاں ملے گی، وہاں ملے گی، تو دونوں کو ملتی ہے۔ اگر مقابلہ تو اچھی بات کے لیے مقابلہ ہے۔ اسی طرح سے میری یہ استدعا ہے، ہمارا سب سے زیادہ کنٹری میں بھی تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کی سمسیا، اس کا سمادھان ضرور ہے۔ ہم نے آپ کے گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی کے سسٹم کو، میسج کو سمجھا، ہم نے سب آؤٹ سورس کیا، کسی کا کرائے پہ نہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 30,000 ہزار کی قریب ویکنسیاں ہیں، ان کو ہم فاسٹ ٹریک پہ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں۔ آپ کا سوال ہے امپلائیبلٹی، ایسے مضمون جیسے ہمارا ہوتا ہے بزنس مینجمنٹ،
कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, जहां प्लेसमेंट होती है। दूसरा आपका ख्वाब है, जैसे जर्मन बना यूरोप का इंजन, आपका ख्वाब है स्किल डेवलपमेंट। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी जो हैंडीक्राफ्ट है, दस्तकारी, कालीन बाफ है, शाल बनाने वाला है, वुड कार्विंग वाला है, पेपर माशी वाला, वो सनत मर रही है। मैंने सबसे ज्यादा, जैसे हमने मॉडल स्कूल बनाने की तरफ जोर दिया, इसी तरह से हम स्किल डेवलपमेंट पर पूरा तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे फ्लड 150 साल के बाद यहां सैलाब आया। जो ताजिर था दुकान में बैठा था उसको मालूम नहीं था, जो मकान में बैठा था उसको ख्याल नहीं था। ऐसा सैलाब आया, मेरे ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। घर लुट गए, तिजारत पेशा था उसका कोई पैसा नहीं रहा। हमने, आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की। उनकी उम्मीदें, वो हमारे लोग हैं। हम चाहते हैं तो सैलाब ज़दगा को मदद दी जाए। मैंने आपसे कभी बात नहीं की। मैंने कहा कभी कोई दिल्ली में जो बैठने वाला है वो आपको कारी से परखता है, वो सोचता है मुफ्ती को मैंने दिया नीति आयोग के तहत, कैसा खर्च किया, कुछ खो तो नहीं दिया, कोई बिचवलिया नहीं खाया। दे वेर ऑल्सो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कारकर्दगी को देखते थे। मुझे वक्त आया है सैलाब ज़दगान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसको मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर, इनका दिल है, इनके जिस्म में दिल है, जिसमें दर्द है, जरूर इसका कुछ न कुछ कहेंगे, मुझे उम्मीद है। इसी तरह से हमारे गए लोग, कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिली जुली तहजीब है। यहाँ हमारे कोई कश्मीरी पंडित लोग थे, जो एक फ्लावरिंग थी, जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर थे, जो उस्ताद हुआ करते, वो हालात हो गए। हम भी भाग गए, कुछ लोग वो भी भाग गए। हमारा ख्वाब तब तक शर्मंदा ताबीर नहीं होगा जब उनको इज्जत के साथ हम वापस नहीं लाएंगे। ऐसे नहीं, अलग इस्राइल की तरह अलग कॉलोनी नहीं, ये हमारे मुसलमान भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इसी तरह हमारा यहाँ कुछ जम्मू में भी है, जो हमारे कश्मीर में, मीरपुर में, दूसरे में हमारे हिंदू सिख भाई लाते आए गए थे, वो आए, उनकी भी तब तक, वो बड़े हैं, उनको जमीन भी मिली है, उनको कारोबार है, लेकिन उनको अना है, हमें कुछ नहीं मिला, उनको कुछ देने की जरूरत। मैं याद दिलाऊं, हमने जब हमने पार्टी बनाई, हमने कहा न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। आपका साबका हिंदुस्तान के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी सरजमीन से, मैं नहीं कहता हूं वो बड़ा सियासतदान था, मैं नहीं कहता हूं कश्मीर से उसको आवाज आई, वो बड़ा सियासतदान था, जब उसने पाकिस्तान की तरफ हाथ, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमें 10 साल तक अमन चैन रहा। अगर भारत को बड़ा बनना है, अगर बड़ा पावर बनना है, अगर चीन के आगे चलना है, अगर ग्रोथ रेट बढ़ानी है, तो बड़े भाई को छोटे भाई के साथ चलना है। मेरी उम्मीद है बड़ापन देख के, जितने भी, जब आपने बड़ी बात की, जब आपकी हज वफादारी थी, सब लोगों को बुलाया, उसमें नवाज शरीफ मेरा है कि हम जानते हैं वहाँ क्या हालात, हम उन हालात से वाकिफ हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़े, उनकी तरफ से अगर कोई फोर्सेस हो वो भी लोगों को मालूम हो जाए। मेरा ये कहना है कि यहाँ कश्मीर ने साबित करके दिखाया, यहाँ कुछ माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, कंट्री में भी एक हवा, नफरत की हवा पैदा करनी होगी। मैं असेंबली में था, मुझे हैरानगी हुई जब अपोजिशन लीडर ने कह दिया हम 47 को फिर दोहराएंगे। जम्मू कश्मीर की असेंबली, चुनी हुई असेंबली, जिसको नुमाइंदा हैसियत है, ये कहेगी आपस में नफरत की दीवारें हटा दो, हिंदुस्तान इस गंगा जमुना की तहजीब जो रवादारी की है उसको जिंदा रखो। यहां मैसेज चला गया। मुझे दिल में खुशी हुई, जम्मू कश्मीर के अवाम, मुफ्ती सईद नहीं, यहाँ के लोगों को जज्बा है, बल्कि जो हमारे दायरे से बाहर हैं, जो इल्हाक को नहीं मानते हैं, उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं करना जिसके लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचे।
There were people جو ہمارے ساتھ نہیں، انہوں نے بھی کوشش کی. یہاں کے عوام نے جو اشتعال انگیزی دینے کی کوشش کی، اس کو للکارا، اس کو ہونے نہیں دیا. اس لیے میں چاہتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، میں جس راستے پہ کھڑا ہوں ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. ہم دونوں خطوں کو، جموں کو، کشمیر کو، لداخ کو، کرگل کو، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے. حقدار کو حق ملے گا. مجھے پوری امید ہے. میں زیادہ سمے نہیں لینا چاہتا ہوں. میں ہندوستان کے، ہمارے بھارت کے وزیر اعظم سے یہی استدعا کہوں گا، یہ ہم دوراہے پر کھڑے ہیں. میں صحیح کہتا ہوں، 47 کے جو حالات تھے وہ آج ہیں. میں ان کو رستے میں کہتا، جو ہم ہیں، جو ہندوستان کے آئین کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ان کی باری اکثریت، وہ سمجھتے ہیں ہندوستان کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی پاکستان ابھی سروائیول کی، زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں جمہوریت کا پودا وہاں نہیں. دوسری بات میں نے یہ کہنی ہے، جیسے ہندوستان میں، بھارت میں پنچایت راج ہے، جیسے بھارت میں سیوک الیکشن ہوتے ہیں، یہاں پنچایت الیکشن ہوئے، پنچایتوں کو ادھیکار نہیں دیا گیا، بلاک سمتی نہیں بنی، ڈسٹرکٹ سمتی بنی. پچھلے 7 سال سے یہاں سیوک الیکشن نہیں ہوئے. ہم لوگوں کو ادھیکار دیں گے. مفتی محمد سعید چیف منسٹر میں، میرے ورکر کو کیا ملا، میرے لوگوں کو کیا ملا؟ میں پنچایت لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، بلاک سمتی پہ پنچایت کو ادھیکار دینا چاہتا ہوں. میں الیکشن کرنا چاہتا ہوں. میں سری نگر میں، جموں میں جو ہمارے الیکشن ہے میونسپل کارپوریشن کے، وہ کر دیں گے. میں یہی چاہتا ہوں، یہ آپ کا آنا ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنے. یہاں سے کہتے ہیں کہ بھی آدمی دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک راستہ نیکی کا ہوتا ہے، دوسرا راستہ بدی کا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں تاریخ کے پنوں کو بدلنا ہے، جموں کشمیر کے تقدیر کو بدلنا ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کے ہاتھ بڑے ہاتھ سے ملنا ہے. مجھے پوری امید ہے. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، ابھی سے کیا کرتے ہو؟ کچھ میرے پاس آئے بھی، میں نے کہا یہ لمبی دوڑ ہے. اس لمبی دوڑ میں ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم جموں کشمیر میں ایک امن اور آشتی کا گہوارہ بنانے کی اس جگہ کو کوشش کریں گے. چاہے ہمارے مرحوم شیخ محمد عبداللہ صاحب تھے، اس وقت کے مہاراجہ تھے، یہاں کے لوگ تھے، بہت ہی عقل مند تھے. اگر مذہب کی بنیاد پہ جتنی بھی ریاستیں گئی